السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے اپنے یوٹیوب چینل دی ورلڈ نالج 144 پر سلسلہ وار معلوماتی ویڈیو کھوج کہانی کا آغاز کیا ہوا ہے، اور اس سے قبل بہت خوبصورت اور معلوماتی ویڈیوز آپ کی نظر بھی کر چکے ہیں، اور آج آپ کے پاس ایک نیا اور نایاب تحفہ آپ کی نظر کرنے والے ہیں۔ اگر آپ کو میں یہ کہوں کہ میں آپ کے سامنے آج سے 140 سال قبل مجید کی تلاوت کی گئی ایک سورت آپ کو سنانے والا ہوں، جو مکہ مکرمہ جیسے مقام پر تلاوت کی گئی ہو، تو یقیناً آپ اس کے منتظر ہوں گے۔ تو دوستو، میری کہی گئی بات کوئی خواب نہیں بلکہ یہ ایک حقیقت ہے جسے ہم آج آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ دوستو، میں ہوں مشتاق احمد اور یہ میرا دی ورلڈ نالج 144 یوٹیوب چینل ہے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں۔ ایسا مواد تلاش کرنے میں یقیناً بہت محنت درکار ہے، پھر اسے ویڈیو کی شکل میں ڈھالنا اور آپ تک پہنچانا یہ ایک واقعی محنت طلب کام ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھیں، آخر میں کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ تو چلیں اب چلتے ہیں قرآن مجید کی اس آیات کی کھوج میں۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ ہے سن 1885 عیسوی سال کا، یعنی خلافت عثمانیہ کے دور کا، اور آج سے 140 سال قبل جب ہالینڈ کے کرسٹن سنو خرگوجے نے مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران تھامس ایڈیسن کے ایجاد کردہ موم سلنڈر، جسے فونوگراف بھی کہا جاتا تھا، استعمال کرتے ہوئے اس نے آوازوں کو موم کے سلنڈروں میں محفوظ کیا۔ سنو خرگوجے ایک محقق تھا اور کہتے ہیں کہ اس نے اسلام کا مطالعہ کرنے کی غرض سے خود کو مسلمان ظاہر کیا اور مکہ مکرمہ میں تقریباً 6 ماہ قیام کیا۔ وہ تاریخ اور ثقافت کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں محفوظ کرنا چاہتا تھا جو دنیا نے پہلے کبھی نہ سنی ہوں یا دیکھی ہوں۔ تو یقیناً آپ اس سورت کے بارے میں تجسس میں ہوں گے۔ تو دوستو، کرسٹن سنو خرگوجے کی لائبریری میں موجود یہ ریکارڈنگ دراصل سورت الضحیٰ کی ہے، جسے آج دنیا کی سب سے قدیم ترین قرآنی تلاوت مانا جاتا ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ جی ہاں دوستو، یہ سورت والضحیٰ اور یہ قرآن کریم کی آواز کا پہلا تاریخی سفر تھا، جو آج بھی تھامس ایڈیسن کے فونوگراف سلنڈر پر محفوظ ہے۔ تو دوستو، یہ تلاوت سورہ والضحیٰ صرف ایک آڈیو ہی نہیں بلکہ ایک چھوٹا سا ویژول فلم کی شکل میں موجود ہے، جس میں اس دور کا مکہ مکرمہ دکھایا گیا ہے اور اس وقت کے خانہ کعبہ میں حاجیوں کا ہجوم اور قدیم ماحول کی عکاسی کرتا ہے۔ تو دوستو، اس ویڈیو کے دوران جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کو خانہ کعبہ اور مکہ مکرمہ کی پرانی تصاویر سلائیڈ کی شکل میں چلتی ہوئی نظر آئیں گی، جو بہت مشکل سے انٹرنیٹ سے سرچ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں، جیسے وقت تھم گیا ہو اور تاریخ آپ کے سامنے سانس لے رہی ہو۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ یہ ریکارڈنگ ممکنہ طور پر ایڈیسن کی ٹیم یا ان کے یورپی نمائندوں نے کی تھی، جو اس وقت دنیا بھر کی ثقافتوں کو محفوظ کر رہے تھے۔ یہ ویڈیو muslimmatters.org کی ویب سائٹ بھی موجود ہے، اس پر بھی آج اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، جو آج کے جدید دور میں بھی اہل ایمان کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں۔ تو یاد رہے، قرآن کریم کا نزول آج سے تقریباً 1459 ہجری سال پہلے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہوا تھا، یعنی 13 سال قبل ہجرت مکہ مکرمہ میں پہلی وحی نازل ہوئی۔ تو اس وقت سے اب تک یہ کلام الہی دلوں کو روشن کر رہا ہے، جو کہ قیامت تک اپنی اصل شکل میں انشاءاللہ موجود رہے گا۔ تو دوستو، آئیے 140 سال قبل کی گئی تلاوت کو سماعت فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، وللآخرة خير لك من
ترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. آپ نے قرآن مجید کی تلاوت سماعت فرمائی. قرآن مجید کی تلاوت تو لامحالہ ہر روز خود کرتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، لیکن اس کی خاص بات میں آپ کو پہلے بیان کر چکا ہوں کہ یہ 140 سال پرانی اور قرآن مجید کی تلاوت کا پہلا نسخہ ہے. تو دوستو، یہ صرف ایک آڈیو کلپ ہی نہیں بلکہ ایمان، تاریخ اور ٹیکنالوجی کے سنگم پر کھڑی ایک نایاب یادگار ہے جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کا کلام نہ صرف دلوں میں محفوظ ہے بلکہ تاریخ کی گہرائی میں بھی موجود ہے. تو دوستو، کھوج کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تاریخ میں ایسے واقعات چھپے ہوتے ہیں جن کا علم بہت کم لوگوں کے پاس موجود ہوتا ہے. اس قیمتی خزانے کو ضرور شیئر کریں اور آگے پھیلائیں، کیونکہ یہ ایمان کی روشنی ہے جو اہل ایمان کے دلوں تک پہنچنی ضروری ہے اور تاریخ کا حیرت انگیز تحفہ جسے ہر مسلمان کے پاس ہونا چاہیے. آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ ضرور کریں اور اپنے رائے کا اظہار کریں اور مجھے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.